الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کل کے درس میں سورہ انفال کی آیت نمبر 15 اور 16 اس میں بتایا گیا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جہنم وبئس المصير۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو، جب تمہارا مقابلہ جنگ میں کفار کے ساتھ ہو جائے تو ہرگز پیٹھ پھیر کر کے نہ بھاگو، کیونکہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ اس میں اگر تم لوگ پیٹھ پھیر کر کے بھاگ جاؤ گے تو گویا کہ اپنے مذہب کو، اسلام کو کمزور کرنا ہے۔ اس لیے میدان جنگ میں کبھی بھی پیٹھ پھیر کر کے مت بھاگنا، اور جو پیٹھ پھیر کر کے بھاگے گا تو گویا کہ وہ اللہ کا غضب لے کر کے بھاگے گا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بہت سخت ناراض ہوگا۔ اور یہ گویا کہ جنگ میں پیٹھ پھیر کر کے بھاگ جانا، یہ فعل بہت بڑا فعل ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ حرام ہے۔ ہاں، دو صورتوں میں اس آیت میں اللہ نے فرمایا الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئہ، دو صورتوں میں تھوڑی دیر کے لیے آپ بھاگ سکتے ہیں، جبکہ اس کو بھاگنا نہیں کہیں گے بلکہ جنگی چال ہے۔ تحرف اور تحیز یہ دو لفظ ہیں۔ تحرف کے معنی ہوتے ہیں ایک طرف مائل ہو جانا، ایک طرف بھاگ جانا، جیسے کہ لوگ جنگ میں لڑ رہے ہوں اور لڑتے لڑتے جب کمزور پڑ جائیں اور کافروں کی تعداد کثرت اس طریقے سے وہ مضبوط ہو جائیں اور مسلمان یہ سمجھیں کہ اب ہم بہت کمزور ہو گئے ہیں، شکست ہونے والی ہے، تو جنگی چال اپنائیں۔ وہ جنگی چال کیا ہے؟ وہ دھیرے دھیرے ایک طرف پیچھے ہٹ جائیں تاکہ کفار یہ سمجھیں کہ یہ لوگ بھاگ رہے ہیں اور پھر پیچھے سے پلٹ کر کے دوبارہ حملہ کر دیں۔ یہ پہلی صورت ہوئی۔ اور تحیز کسے کہتے ہیں؟ تحیز الی فئہ، یعنی جماعت سے مل جانا۔ مثلا کہ ایک آدمی، مسلمانوں کی جماعت لڑ رہی ہے اور لڑتے لڑتے سب کمزور ہو گئے، صرف ایک آدمی بچا، ایک مجاہد بچا، اب اکیلے کیا کرے گا؟ تو تھوڑی دیر کے لیے وہ پیچھے ہٹ جائے، بھاگ جائے، اور اس کے بعد مسلمانوں کی جماعت سے مل جائے اور جماعت لے کر کے پھر دوبارہ پیچھے سے حملہ کر دے۔ کیونکہ جب یہ اکیلا ہو کر کے بھاگے گا تو کفار سمجھیں گے کہ یہ لڑائی ختم ہو گئی، یہ بھاگ گیا، ہم سے نہیں لڑے گا، ہم جیت گئے، اور وہ غافل ہو جائیں گے۔ لیکن وہ پھر بھاگنا نہیں ہے بلکہ جا کر کے مسلمانوں کی ایک جماعت سے مل کر کے اور پھر دوبارہ کر کے حملہ کر دیں۔ تو یہ تحیز ہے۔ تو کہہ رہے ہیں دو صورتوں میں الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئہ، مگر ایک قتال کی جنگی چال کے لیے اور دوسری جماعت سے ملنے کے لیے، یہ دو صورتوں میں تھوڑی دیر کے لیے آپ بھاگ سکتے ہیں۔ اگر ان دونوں صورتوں کے علاوہ تیسری کوئی صورت آپ نے اپنائی اور جنگ سے بھاگنے کی کوشش کی تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بہت خفا ہوتا ہے۔ یہ کل کے درس میں بتایا گیا تھا۔ آج کا جو درس ہے وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 17 اور 18 شروعات کی جا رہی ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا
इन्न अल्लाह समीउन अलीम ज़ालिकुम व अन्न अल्लाह मुहिनु कैदिल काफिरीन। ये आयत इंशाअल्लाह आज इसी के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने रखी जाएंगी, इसी का दर्स होगा। आवाज़ मेरी जा रही है बच्चे? आवाज़ जा रही है? हेलो? तो कल तो आप लोगों ने सुना नहीं, मैं पढ़ा चुका था भाई। कल और परसों आप लोग जुड़े नहीं तो पढ़ा दिया हूँ और वीडियोग्राफी हो गई, उसको भेज दिया जाएगा, हो सकता है भेज दिया जाएगा आप लोगों के पास, देख लेना। हाँ, नहीं तो मैंने कल ही पढ़ा करके ऑफिस में जमा कर दिया था, बल्कि वो कह रहे थे शाम को भेज देंगे। ठीक है, भिजवा दे रहे हैं अभी आपको, परेशान मत होइए, वीडियो जाएगा आपके पास, इसलिए कि हम लोग पीछे हो गए हैं। तो आवाज़ जा रही है ना? हाँ तो ठीक है, इंशाअल्लाह आप सुन रहे हैं। आज नंबर 18 है। इस आयत में अल्लाह तबारक ताला ने क्या फरमाया, कौन से मोजज़े को ज़ाहिर किया है? अल्लाह ने फरमाया फलम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम। बस आप लोगों ने काफिरों को कत्ल नहीं किया, अल्लाह ने उनको कत्ल किया। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। और जब आपने मिट्टी को फेंका तो आपने नहीं फेंका बल्कि अल्लाह ने फेंका। वलियुब्लियल मुमिनीन मिन्हु बलाअन हसना। और ताकि मोमिनीन को उनकी मेहनत का अच्छा बदला दे। इन्नल्लाह समीउन अलीम। बेशक अल्लाह तबारक ताला सुनने और जानने वाला है। इस आयत में फरमाया जा रहा है कि अय मुसलमानों, काफिरों को आपने नहीं कत्ल किया बल्कि अल्लाह ने कत्ल किया। सही बात है, सब कुछ अल्लाह करने वाला है, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने इस जंग में अपने फरिश्तों को भेज करके मुसलमानों की मदद की। अल्लाह फरमा रहा है कि आप लोगों ने नहीं कत्ल किया। क्यों फरमा रहा है? इसलिए कि मुसलमानों को ये दिल में वहम और गुमान और इस तरीके से उनके दिलों में ये ना पैदा हो जाए कि देखिए सब काम हमने कर दिया, हमारी मेहनत और हमारी कोशिश से हम जंग जीत गए। तो अल्लाह उनके इस सोच को ख़त्म करना चाहता है और कहता है कि अय मुसलमानों, आप लोगों ने तो मेहनत की, लेकिन असल में मेरी तरफ से जब मदद पहुंची है तब आप लोगों की ताकत बढ़ी है, आप लोगों की हिम्मत बढ़ी है और आप लोगों ने लड़ करके मुकाबला किया और काफिरों को हिला दिया। वमा रमैत इज़ रमैत। असल में ये रमा यानी के माने फेंकने होते हैं, यानी ये उस वक्त की बात है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बद्र की लड़ाई से पहले अपने एक छोटा सा जो फूस का मकान था उसमें बैठ करके अपने रब से दुआ कर रहे थे। अल्लाह के रसूल ने अपने दोनों हाथ को उठाया यानी बद्र के दिन और फरमाया, या रब इन तहलिक हाज़िहिल इसाबा फलन तुअबद फिल अर्द अबदा। फरमाया कि ऐ मेरे रब, अगर आज ये मुसलमानों की मुट्ठी भर जमात हिलाक हो गई तो फिर रूए ज़मीन पे कभी भी तेरी इबादत नहीं की जाएगी। ये आपने दुआ की। तो अल्लाह तबारक ताला ने जिब्रील को भेजा आपके पास और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, आप घबराइए नहीं, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। आप एक काम कीजिए, आप एक यानी मिट्टी को अपने मुट्ठी में उठाइए और उनके चेहरों पर फेंक दीजिए। चुनांचे अल्लाह के रसूल ने अपने मकान से निकले, वहाँ जो फूस का बना हुआ था या दरख्त के नीचे जो भी हो, आप निकले और एक
مٹھی مٹی کو ہاتھ میں لیا اور مشرکین اور ان کے جو ساتھی تھے ان کے چہروں پہ پھینک دیا، اور مٹی ان کے آنکھ میں، ان کے کان میں، ان کے ناک میں، ان کے منہ میں اللہ کے حکم سے سب مٹی وہ پہنچ گئی۔ بس وہ لوگ پیٹ پھیر کر کے بھاگنا شروع کر دیا، کیونکہ اس مٹی کی کیا تاثیر تھی، کیوں بھاگ گئے، اس سے ان کو کتنی تکلیف تھی اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور گویا کہ ایک معجزہ تھا، ایک معجزہ تھا کہ آپ نے ایک مٹھی مٹی پھینکی اور مٹی سب کے آنکھ کان منہ میں پہنچ گئی اور اس کے اثر سے سب لوگ بھاگنے لگے۔ تو یہ اگرچہ یہ آیت بدر کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، وما رمیت اذ رمیت، لیکن ایسا واقعہ جنگ حنین میں بھی پیش آیا تھا۔ یہ مٹی والا واقعہ جنگ حنین میں بھی پیش آیا تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ اے محمد، جب آپ نے اپنے مٹھی میں مٹی کو لے کر کافروں کے، مشرکین کے چہروں پہ پھینکا تو آپ نے تو پھینک دیا، لیکن حقیقت میں گویا کہ میں نے پھینکا، یعنی اس کا جو اثر تھا وہ ہم نے کافروں اور مشرکوں پر پہنچایا۔ اسی لیے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور جب آپ نے مٹی پھینکی تو آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، یہاں بلا یبلی کے معنی آزمائش کے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں نعمت کے معنی میں، بدلے کے معنی میں اس آیت میں وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ مومنوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے طرف سے بلاءً حسنہ، ان کی محنت کا بہترین بدلہ دے۔ جو محنت کر کے لڑ رہے ہیں ان کی محنت کا بہترین بدلہ دے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کو سننے اور جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہ پہلی بات اس لیے ہوئی، ذالکم یعنی پہلی بات کہ اللہ نے اس چیز کو، مٹی کو پھینک دیا نبی کے واسطے سے، اور مٹی ان کے آنکھ کان ناکوں میں پہنچ گئی تاکہ مومنوں کو ان کی محنت کا بدلہ دے۔ اور دوسری بات ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ مُهْلِكُ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کافروں کی تدبیر، کافروں کے مکر کو کمزور کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے کہ کافروں کی تدبیر اور ان کی چال اور ان کے مکر کو کمزور بنا دے۔ ظاہر بات ہے کہ اس جنگ میں جبکہ تعداد کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، 313 مسلمانوں کی تعداد، 1000 سے اوپر کافروں کی تعداد، تو اس میں کوئی مقابلہ اور موازنہ نہیں تھا، لیکن اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کچھ کیا اور مسلمان جم کر کے لڑے اور اللہ کے حکم سے وہ کامیابی ہو گئی۔ آگے اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 10 میں، آیت نمبر 10، آیت نمبر میں شاید کوئی یہاں غلطی ہو گئی، 10 نہیں بلکہ آیت نمبر 17، 18، 19 اس میں غلطی سے تباب میں غلطی ہے۔ آیت نمبر 19 ہے ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لكم وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو، فتح چاہتے ہو، تو فیصلہ تمہارے پاس آ چکا۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ یہ مشرکین کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اگر تم لوگ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ کون سا فیصلہ آ چکا ہے؟ دراصل اس میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ مشرکین مکہ جو ان کے سردار تھے، انہوں نے دعا کی، اور کیا دعا کی؟ اپنے دعا میں کیا انہوں نے کہا کہ
ان دونوں جماعت میں سے، یعنی کافروں کی جماعت اور مومنوں کی جماعت، کہا اے اللہ ان دونوں جماعتوں میں سے جو جماعت حق پر ہو، جو جماعت حق پر ہو تو اس کی مدد کر، اور جو ناحق پر ہو اسے ہلاک کر دے۔ گویا کہ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، مشرکین مکہ اور عیسائی مکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی لوگ حق پر ہیں اور یہ مومنین ناحق پر ہیں، تو اس لیے انہوں نے بد دعا کی جنگ میں جانے سے پہلے، اور کہا کہ دونوں جماعت میں سے جو جماعت، انہوں نے نہیں کہا کہ ہماری جماعت یا تمہاری جماعت، انہوں نے کہا کہ دونوں جماعت میں سے جو جماعت حق پر ہو اس کی تو مدد فرما دے، اور جو ناحق پر ہو اسے تو ہلاک کر دے۔ ظاہر بات ہے گویا کہ یہ بد دعا انہی کے لیے ہے کیونکہ وہی لوگ ناحق پر تھے۔ تو اسی کے تعلق سے آیا ہے کہ اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے تو فیصلہ تو ہو چکا ہے، حق اور ناحق کا فیصلہ اللہ نے کر دیا، جو حق پر تھا اس کی جیت ہو چکی ہے، اور جو ناحق پر تھا اس کو کہا گیا وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم لوگ اس سے باز رہنا چاہتے ہو، یعنی اپنے کفر، اپنے دشمنی، اپنے شرک، اپنی عناد، اگر ان سے تم باز آنا چاہتے ہو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہت اچھی بات ہے، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے کہ تم اپنے کام سے جو کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم لوگ اپنی حالت پہ لوٹ جاؤ گے نعود، تو ہم بھی اپنی حالت پہ لوٹ جائیں گے۔ کیا مطلب ہوا کہ اگر تم ایمان لے آئے، حق کو قبول کر لیا تو تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم نے حق کو قبول نہیں کیا، اپنے کفر، اپنے شرک پر مصر رہے، تو پھر جس طریقے سے تمہارا انجام جنگ بدر میں ہوا ہے ایسے ہی آگے بھی تمہارا انجام ہوتا رہے گا، اس سے تم بچ نہیں سکتے۔ وہی اللہ فرما رہا ہے وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم لوگ اپنی حالت پہ لوٹ جاؤ گے تو ہم بھی لوٹ جائیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ، اور تمہاری جماعت تمہیں بچا نہیں پائے گی کچھ بھی، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ اس کی زیادتی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ جماعت بہت زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن یہ سن لو کہ تمہاری جماعت، تمہاری جمعیت سب کو ملا لو، لیکن پھر بھی تمہیں اس سے کچھ بھی، ہمارے عذاب سے کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتے تمہاری جماعت۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی مومن بن جاؤ تو ایمان قبول کر لو۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تم اس سے روگردانی نہ کرو، ولا تولوا عنہ، تم اس سے پیٹھ نہ پھیرو، وانتم تسمعون، یعنی وانتم تعلمون کے معنی میں ہے، اور اس حال میں تم جانتے ہو، تم جانتے ہو، تم سنتے ہو، یعنی تم جانتے ہو، جانتے ہوئے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہرگز نہ کرو۔ وہ آدمی جو نہ جانے، اگر وہ غلطی سے اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن ایک انسان جو سب کچھ جانتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کتنا بڑا جرم ہے، تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے
کہ وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے مومنو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور اس سے پیٹھ نہ پھیرو جبکہ تم جانتے ہو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور تم لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا جبکہ انہوں نے نہیں سنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سب کچھ سنا، یعنی ہم سن رہے ہیں جبکہ وہ نہیں سنتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا ہے؟ کون لوگ مراد اس سے ہیں؟ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد مشرکین ہیں، یعنی جو کہا جا رہا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ سن لیا، اس سے مراد مشرکین ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد منافقین ہیں، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو صرف کان سے سنتے ہیں اور دل سے نہیں سنتے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، یعنی کان سے تو سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، جبکہ حقیقت میں وہ دل سے نہیں سنے، کیونکہ اگر انہوں نے دل سے سنا ہوتا تو اس پہ عمل بھی کرتے، اپنے شرک اور نفاق سے باہر آ جاتے، لیکن نہیں، صرف کان سے سنتے ہیں اور دل سے نہیں سنتے ہیں۔ تو ان کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ جو صرف کان سے سنتے ہیں، دل سے نہیں سنتے، عمل نہیں کرتے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ اللہ فرما رہا ہے دواب کے معنی ہوتے ہیں زمین پہ رینگنے والے، چلنے والے کو، لیکن یہاں مراد عام مخلوق ہے، تمام مخلوق ہے جو بھی زمین پہ چل رہے ہیں، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو، سب کے لیے استعمال کیا گیا ہے دواب، چاہے چوپائے ہوں، سب کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ان شر الدواب یعنی مخلوق میں سب سے برے اللہ کی نگاہ میں کون ہیں؟ گونگے اور بہرے، الصم البکم، بہرے اور گونگے جن کے پاس عقل نہیں۔ مطلب کیا ہے بہرے اور گونگے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے سرکشی اور نفاق اور شرک کی وجہ سے وہ نہ تو دل سے سنتے ہیں اور نہ تو دل سے سمجھتے ہیں اور نہ ہی اس کے تعلق سے کوئی دل سے کلام کرتے ہیں۔ تو اس نے فرمایا کہ یہ لوگ مخلوق میں سب سے برے ہیں جن کو اللہ نے بولنے، سننے، سمجھنے کی توفیق تو دے دی، لیکن یہ لوگ اس پر عمل نہیں کرتے اور اس سے دور بھاگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ تَوَلَّوْا لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اندر کوئی بھلائی دیکھتا تو ان کو سناتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے کہ یہ انسان سننے کے بعد عمل کرے گا، سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اندر کوئی بھلائی دیکھتا لَأَسْمَعَهُمْ، تو ان کو سناتا اور سن لیتے، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر ان کو سنا بھی دیتا لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو وہ لوگ پیٹھ پھیر کر کے بھاگ جاتے، اعراض کر جاتے اور آپ کی بات نہیں مانتے، کیونکہ ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کان تو ہے لیکن سنتے نہیں، آنکھ تو ہے لیکن دیکھتے نہیں، دل تو ہے لیکن سمجھتے نہیں، تو ایسے لوگ چوپائے کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی گمراہ ہیں، اور ایسے لوگ بہت دور ہیں، ایسے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
اسی کے ساتھ آیت نمبر 20 اور 23 کی تفسیر ختم ہوئی، وقت بھی ختم ہوا۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔